السلام علیکم۔ میں حکومت وقت اور جو بھی سیاسی لیڈر اس سیاست کے اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں بشمول عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور سارے لوگ، بشمول شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور جتنے بھی، بالخصوص یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا میں نے نام لیا ہے، بڑے لیڈر ہیں۔ پاکستان میں 27 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بلینز آف ڈالرز جو ہیں ان کے اثاثے ہیں، بلینز آف ڈالرز۔ تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، حسب توفیق اپنے پیسے پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں۔ بزنس آپ کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں آپ کے بزنس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے، تو یہ یاد رکھیے گا 95 میں میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ حالانکہ اس وقت ملک میں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی کانسپریسی نہیں تھی، لیکن پھر 9/11 نے بتا دیا کہ آپ کا ملک پاکستان ہی ہے اور ہمارا ملک دنیا کا بہترین ملک ہے اگر اس میں ہمارے لوگ، ہمارے لیڈرز، ہمارے پیسے والے جس طرح ایک بیت المال تھا اس کو بنا کے اس کے اندر اپنے ڈونیشنز جمع کرا دیں، تو میں آپ کو شرطیہ گارنٹی دیتا ہوں کہ IMF سے جو ہم لون مانگ رہے ہیں اس سے دگنا لون ہماری جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، چاہے وہ فرانس میں ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے۔ اول تو ہمارے پاس چند پیسے ایشو کرتے ہیں، باقی سارا پیسہ باہر ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ لائیں، حسب توفیق لائیں اور پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں اور اس IMF کی بیماری سے جان چھڑائیں۔ یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جو میری یہ ویلاگ دیکھ رہا ہے، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ میرے پاس اگر 400 روپے ہے تو بھائی میں 100 روپیہ نکال کے اپنے خزانے میں جمع کراتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنے، خود کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ آپ کچھ پیسے ملک کے لیے نکالیے تاکہ ملک جو ہے قائم و دائم رہے، آپ کی بزنس بھی قائم رہے اور آپ کے بچے بھی ٹھیک رہیں اور آپ کا وطن بھی سلامت رہے اور دشمنوں سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے۔ تو جنہوں نے بنی گالا بنایا ہے، اتنا بڑا بنی گالا، اور ایک خالی عمران خان، اتنا بڑا جاتی عمرہ، پھر زرداری ہاؤس، اس طرح بے شمار لوگوں کے پاس بے انتہا پیسہ ہے۔ میں صرف ان کی مثال دے رہا ہوں، ان کو مجبور نہیں کر رہا۔ میں پورے پاکستان کے ارب پتی بلینئرز سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے زکوٰۃ کے نام سے صحیح، کیسے بھی صحیح، اپنے پیسے کچھ نہ کچھ جمع کروائیں تاکہ اتنا پیسہ تو ہماری جیبوں میں ویسے ہی پڑا رہتا ہے جتنا آپ IMF سے مانگ رہے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے لا کے پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں تاکہ IMF کی شرائط اور اس سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ اور یہ جو سخت فیصلے ہیں، سخت فیصلہ یہی ہے کہ آپ اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں، اپنی شوگر ملوں سے پیسے نکالیں، اپنی پراپرٹیوں سے پیسے نکالیں۔ ایک سے زیادہ پراپرٹیاں ہیں تو ان کو بیچیں، اربوں روپے کی۔ شیخ رشید بہت شور مچاتا ہے، لال حویلی بیچے نا، اربوں میں وہ بھی جاتی ہے۔ اور عمران خان تو ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، وہ ایک دن ہوا میں ہی رہ جائے گا۔ اسی طرح چلتا رہا تو نیچے لینڈنگ کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نیک بندوں اور ریاست مدینہ کا نام لینے والوں اور پاکستان کو اللہ کے نام پہ چلانے والوں، آپ سے میری درخواست ہے، آپ 200-300 بندہ پاکستان میں ایسا ہے
جو IMF کا سارا قرض ادا کر سکتا ہے، تو آپ آپس میں ڈونیٹ کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کو اس عذاب سے IMF سے جان چھڑائیں اور پاکستانی غریب کو مہنگائی کی چکی سے پسنے سے بچائیں، کیونکہ آپ کے پاس تو بے شمار پیسہ ہے، آپ گزارا کر لیں گے، باہر کے ملکوں میں بھی چلے جائیں گے، اور یہ یقین رکھیے گا صرف 2 سال کے بعد آپ کو باہر سے بھی مار پڑنی پڑے گی، اور آپ کے جو املاک ہیں وہ قابو ہو جائیں گی، فریز ہو جائیں گی۔ یہ امریکہ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے جو ہمارے ملک کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ڈی اسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ورنہ اللہ اور رسول کے لیے ڈونیشن کریں، آپس میں پیسہ باہر سے نکال کے لائیں، پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اس IMF سے جان چھڑائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ قرضے لے کے، پیٹرول بڑھا کے، دالیں گھی بڑھا کے، اگر آپ سمجھیں گے مشکل فیصلہ ہے، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ عوام کے لیے مشکل ہے۔ میں ہر پارٹی سے گزارش کر رہا ہوں، بغیر کسی تحمیل، بغیر کسی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے، کہ آپ خدا کے لیے، ملٹی ملینرز لوگ پاکستان میں موجود ہیں، کچھ پیسے لائیں تو اتنے پیسے نکل آئیں گے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہم IMF سے قرضہ لیں گے وہ ہم واپس دے سکتے ہیں، بجائے کہ لوگوں کے سامنے جا کے 3.5 سال عمران بھی بھیک مانگتا رہا اور ڈبل قرضے لیتا رہا۔ تو نئی گورنمنٹ کو میرا مشورہ ہے، خدا کے لیے اس پہ ایک اجلاس بلائیں اور سب کو ریکویسٹ کریں کہ وہ تھوڑے پیسے اتنے کر دیں کہ IMF کا قرضہ اتر جائے، اور آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، ورنہ اگلے ویلاگ میں میں پوری لسٹ شامل کروں گا کس آدمی کا کتنے بلین ڈالر ہے۔ مہربانی کریں پاکستان کو چلانے کے لیے باہر کے ملکوں کی طرح جو عوام کو خدمت کرتے ہیں، جو عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ تو بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، 2 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، عوام اس گرمی میں پیدل گھومتا ہے، لوڈ شیڈنگ میں گرمی میں مرتا ہے، اس کے بچے پریشان ہیں۔ اور میں ایک سب چیز عدالتوں سے بھی پوچھتا ہوں مؤدبانہ گزارش کے ساتھ، کہ کیا جب TLP والوں نے دھرنا دیا تھا اس وقت بخت بند گاڑیوں کے نیچے مارنے والے لوگ انسان نہیں تھے؟ ان کو مارا گیا تھا، وہ انسان نہیں تھے، اس وقت آپ نے سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ابھی آپ حکومت اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے، نہ آپ اس کو کوئی IB، نیب، FIA، نہ ان کو آپ کوئی من پسند افراد، ہر گورنمنٹ اپنی ٹیم لاتی ہے، آپ اس کو ٹیم سے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں خدا نخواستہ جوڈیشل مارشل لگا ہوا ہے کہ فوج نے پہلے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، عدلیہ کو آگے کر دیا، اب عدلیہ ہر چیز پہ 11:30 بجے کھولتی ہے، تو یہ بھی تو کھولے نا، خدا کے واسطے آرڈر دے اور ان کے اثاثے نکالیں اور ان سے کہیں اتنے پیسے بینک میں ڈالیں تاکہ IMF کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اور عدلیہ کو فریق نہیں بننا چاہیے، جو کہ تاثر ہو رہا ہے کہ آپ انڈر پریشر آ گئے اور آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے تاثر ہو رہا ہے کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگا رہے ہیں ٹیکنیکلی، اور آپ بھی بالواسطہ غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ یہودیوں کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ معزز جج صاحبان، آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کا جو کام ہے وہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے، انصاف کرنا۔ تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک غریب گدھا گاڑی والے کے لیے بھی اور ایک وزیر اعظم کے لیے بھی، ایک سیاسی لیڈر کے لیے بھی، تو ایک غریب عام آدمی کے لیے بھی۔ خدا کے لیے ان باتوں پہ سوچیں۔ عدلیہ یہ کر سکتی ہے کہ سب کے اثاثے ظاہر کر سکتی ہے، ان میں سے کلیکشن کریں، IMF کو قرضہ دیں اور اس بلا سے جان چھڑائیں، اس کے جال سے نکلیں جس نے ہمیں عرصے سے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور انقلاب اور یہ دھرنے ختم کریں تاکہ تھوڑا بہت جو کاروبار چل رہا ہے وہ بھی ختم نہ ہو۔ میری ریکویسٹ ہے ہمارے دفاعی اداروں سے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون سی وار چل رہی ہے،
یہ صرف ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کی کیا جا رہا ہے، کیونکہ شام کا تجربہ پاکستان میں ناکام ہو گیا، عراق کا تجربہ پاکستان میں ناکام ہو گیا، لیبیا کا تجربہ پاکستان میں ناکام ہو گیا۔ اب یہ نئی 5th جنریشن نہیں ہے، یہ 7th جنریشن وار ہے، جس نے ملک کے گھر گھر کے ہر بندے کو الگ کر دیا ہے۔ اللہ اور رسول کے واسطے آپ کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، آپ صاحب اختیار ہیں۔ جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کریے تاکہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بن سکے اور ہم کسی کا محتاج نہ رہیں۔ آپ مرد بیمار، جو ترکی کو مرد بیمار کہتے تھے، اس کی مثال لے لیں، مہربانی کریں، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ غور کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کو سلام کریں گی، ورنہ آپ کو آئندہ آنے والی نسلیں بہت برے ناموں سے یاد کریں گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔